جناب اسپیکر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات تسلسل کے ساتھ چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، یہ کل کا صرف واقعہ نہیں ہے، یہ 2 4 6 مہینوں میں اتنے واقعات ہوئے ہیں۔ ہم نے اس فلور پہ سب دوستوں نے مذمت کی۔ ظاہر ہے یہ بلوچستان سب کا ہے۔ آج اس بلوچستان میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، یہ ہمارا گھر ہے۔ اس گھر کے ہم سب فرد ہیں اور اس آگ کے لپیٹ میں ہم سب ہیں۔ ہم سب کو مل کر سوچنا پڑے گا کہ کہاں، کس طرح اس مسئلے کا حل نکلے گا، کیونکہ اب اس مسئلے کا حل ہم نے ہر حال میں نکالنا ہے۔ ہم نے بلوچستان کو تو اس طرح نہیں چھوڑنا ہے جس طرح بلوچستان چل رہا ہے۔ یہ کب تک اس طرح چلے گا؟ ہمارے اپوزیشن کے دوست جس طرح کی بھی گفتگو کر رہے ہیں، ان کے گفتگو میں ایک تکلیف ہے، ایک درد ہے، تھوڑا سا بولنے کا انداز سختی کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن تکلیف، درد، دکھ سب کا ایک ہی ہے۔ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کرب سے گزر رہے ہیں، جس تکلیف سے یہ صوبہ گزر رہا ہے، اسی طرح ہمارے اپوزیشن کے لوگ بھی اس تکلیف میں گزر رہے ہیں، اور سب کی یہی خواہش ہے کہ اس کا حل نکلے۔ اب اس کا حل کس طرح نکلتا ہے، اس پہ ہمیں بہت سیریس ہو کر بیٹھنا پڑے گا۔ اس طرح نہیں ہوگا جناب اسپیکر صاحب، یہ کولیشن گورنمنٹ ہے اور بخٹی صاحب ہمارے کولیشن گورنمنٹ کے کیپٹن ہیں۔ انہوں نے اس سال میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اپنی حکومت اور حکومت کے گورننس کو چلانے کی کوشش کی، وہ قابل تعریف ہے، لیکن حالات اس طرح کے پیدا کر دیے گئے۔ بہت سارے مشکلات ہیں، اب بھی ہیں، آنے والے دنوں میں بھی ہوں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں بیٹھنا پڑے گا، سیریسلی بیٹھنا پڑے گا۔ جس طرح یہاں سب دوستوں نے کہا، سب جتنے بھی اقتدار والے ہوں، چاہے اپوزیشن کے دوستوں نے کہا کہ جو ایم پی ایز ہیں، جو یہاں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو باہر ہمارے نواب ہیں، سردار ہیں، یا کسی بھی قبائل کے ہیڈ ہیں، اب ان سب کا ایک جرگہ لازماً بلانا چاہیے۔ میں سی ایم صاحب سے یہ گزارش کروں گا، کیونکہ یہ صوبہ ہم سب کا ہے، آخر ہم نے اس کا کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہے آپ ان سے بات چیت کریں گے، اور جو آپ سے بات چیت نہیں کرنا چاہتا ہے وہ راستہ بھی آخر حکومت نے اس کے لیے بھی نکالنا ہے۔ اس صوبے کو اس طرح تو نہیں چھوڑا جائے گا، تو دونوں طرف کام ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے کافی دیر ہو چکی ہے، اب اس پہ اور دیر کرنا بڑا غیر مناسب ہوگا۔ اب ہمیں بیٹھنا پڑے گا۔ یہاں پر ڈاکٹر مالک جیسا قداور شخصیت بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے، اور یہاں سے باہر بھی ہمارے بڑے اس صوبے کے خیر خواہ نواب سردار موجود ہے، اس اسمبلی میں بھی نواب سردار موجود ہیں۔ ان سب کے ساتھ بیٹھ کر آخر ہمیں کچھ نہ کچھ تو اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا۔ یہ روز کی اس طرح کا جو واقعات ہوتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ جی یہ بلوچستان کے لوگ ہیں، ان کا خون بہا رہا ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کا خون بہا رہا ہے۔ کب تک ہم یہ خون اٹھاتے رہیں گے لوگوں کے؟ آج میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں اقتدار میں ہوتے ہوئے یہ کہنے سے بالکل قاصر نہیں ہوں کہ ہمارے روڈ محفوظ نہیں ہے، لوگ روڈوں پہ سفر کرنا، روڈوں پہ چھوڑ دیا ہے لوگوں نے۔ آخر ہم نے اس کا کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالنا پڑے گا۔ یہ بڑا غیر مناسب ہے، یہ بڑی غیر سنجیدگی ہے، ہمیں اس کے اوپر سب کو مل بیٹھ کر کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا، وہ چاہے بات چیت کا راستہ ہو، چاہے وہ راستہ آپ کو بندوق کے ذریعے حل کرنا ہو، لیکن آپ نے کرنا ہے۔ اب اس صوبے کو اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ تو میں یہی سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، اور مجھے امید بھی ہے، وہ خود بھی ظاہر ہے اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، اور وہ لگے بھی ہوئے ہیں، دن رات محنت بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن میں ان سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ ایک جرگے کے طور پہ بھی سب دوستوں کو بلایا جائے۔ بات چیت کرنے سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی خرابی ہے، شاید بات چیت کے ذریعے کوئی راستہ نکل جائے، زیادہ نہیں تو ایک 50% تو راستہ نکلے گا،
لیکن نکالنا چاہیے, ہمیں بیٹھنا چاہیے. جہاں ہمیں سختی کی طرف جانا چاہیے وہاں تھوڑی سی ہمیں نرمی کی طرف بھی جانا چاہیے. ہمیں پیرالل دونوں راستوں پہ چلنا پڑے گا, کیونکہ یہ صوبہ ہم سب کا ہے. اس صوبے کے لیے ہم سب نے مل بیٹھ کر کوئی نہ کوئی ایک راستہ نکالنا پڑے گا, اس کے بغیر آگے ہم نہیں جا سکتے. جناب اسپیکر صاحب, میری یہی گزارش تھی, یہی عرض تھا, اور میں امید کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جلد جتنی جلدی ہو سکے ہم نے اس پہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں. آپ اس طرف جانا چاہتے ہیں, اس طرف جانا چاہتے ہیں, بلوچستان کو اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا. تھینک یو. بہت بہت